موجود پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا کے کارکن، ضلعی، تحصیل، سٹی اور صوبائی حلقہ کے عہدیداران، ڈویژنل صدر، ڈسٹرکٹ صدورز، ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر تو ہوا تھا کہ ایک تنظیمی اجلاس جس میں ہمارے تنظیمی عہدیداران اور ایم این اے ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان ہوں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے سے متعلق جو ہے وہ پروگرام بنایا جائے، لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک تنظیمی اجلاس جو بلایا گیا تھا یہ ایک بڑے بھرپور ورکرز کنونشن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو میں آپ تمام ورکر صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس اجلاس کی یا میری آمد کی اطلاع پا کے آپ یہاں پہ جمع ہو گئے۔ میں آج آپ کو دعوت دینے آیا ہوں میاں نواز شریف کی طرف سے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، میاں شہباز شریف کی طرف سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور مریم نواز شریف کی طرف سے کہ آپ نے 13 دسمبر کو مینار پاکستان جو ہے وہ آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ میں سے جس دوست نے میری دعوت جو ہے وہ قبول کر لیا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ میں سے جس دوست نے صرف اکیلے ہی جانا ہے وہاں پہ وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے، اور جو دوست اپنے ساتھ کوئی 5 7 10 دوستوں کو ساتھ لے کے جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ابھی آپ کے ڈویژنل صدر شاہ نواز رانجھا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے ڈویژن کے 22 صوبائی حلقے ہیں، تو میں انہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کم از کم، ویسے مجھے امید ہے اور آپ اس حیثیت میں ہیں کہ آپ زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ کم از کم اگر 500 کارکن، 500 ساتھی، سن لیں اگر آپ لے کے نکلیں تو یہ سرگودا سے 11,000 افراد کا جو ہے وہ قافلہ بنتا ہے، اور 11,000 افراد کا قافلہ اگر یہاں سرگودا سے چلے تو عمران نیازی کی کوئی رکاوٹ راستے میں حائل نہیں ہوگی۔ ہزاروں آدمی جو ہے وہ بالکل سیلاب کی طرح اسے تنکوں کی طرح بہا کے لے جائیں گے، اور اگر جس طرح سے آپ یہ پرجوش انداز سے وعدہ کر رہے ہیں، اسی طرح کا وعدہ جو ہے، سردار اویس لغاری صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ فیصل آباد میں بھی کنونشن ہوا، وہاں پہ بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیا۔ اسی طرح ساہیوال ڈویژن کا ہم نے کنونشن کیا، اسی طرح کل
ہم گجرانوالہ میں تھے تو یہ کم از کم جو ہے یہ 50,000 افراد جو ہیں یہ ان ڈویژن سے جو ہے وہ لاہور میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اور عمران نیازی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ بھر دیں اس کو مینار پاکستان کو. اسے یہ نہیں معلوم کہ ہم انشاءاللہ تعالی پورے لاہور کو بھر دیں گے. اور یہ کہتا ہے کہ جی جلسوں سے تو میرا کچھ نہیں ہوگا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ میرے بزرگ, میرے بھائی نوجوان کھڑے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ پارٹی بنی کیسے تھی؟ جلسے سے. ایک جلسہ کیا تھا نا انہوں نے مینار پاکستان پہ, اور اس کی جدوجہد کیا ہے؟ تو جو پارٹی جلسے سے بنی ہے وہ جائے گی بھی جلسے سے. یہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے جو جنرل پاشا کی حمایت سے انہوں نے کیا تھا, اس سے یہ جماعت سامنے آئی تھی. اس کے بعد پھر باقی قوتیں اس کے ساتھ شامل ہوئی. انشاءاللہ یہ 13 دسمبر 2020 کے جلسے سے یہ جائے گی, ہر قیمت پہ جائے گی. یہ اس کی بھول ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. تم جاؤ گے, تمہارا باپ بھی جائے گا, کیونکہ اس آدمی نے پورے 2.5 سال میں, آپ مجھے بتائیں کہ پورے 2.5 سال میں اس نے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہو, کوئی اس نے پالیسی دی ہو, کوئی اس نے عوامی فلاح کا کام کیا ہو. ایک ہی بات, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب بیٹا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, بھاگو تم بھاگو. کہاں تک بھاگتے ہو؟ اب تم کرونا کے پیچھے چھپتے ہو کہ جی کرونا ہے. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم جلسوں سے نہیں روک رہے, اور یہ وزیر اعظم کا حال دیکھیں. وزیر اعظم ہے, یہ باتیں تو کوئی ڈپٹی کمشنر کرے, بلکہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر کرے. یہ تحصیلدار لیول کی باتیں ہیں. کہتا کہ جی جو کرسیاں دے گا میں اس کے خلاف پرچہ درج کروں گا, جو وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام کرے گا میں اس کے خلاف پرچہ درج کروں گا, جو وہاں پہ کوئی ریڈی والا جا کے کوئی کھانے پینے کی چیز بیچے گا اس کے خلاف پرچہ درج کروں گا. اور پھر اسی منہ سے کہتا کہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. یعنی یہ اس بے شرم کا حال ہے. اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو سب کو جیل پہنچانا ہے, اور تم نے جیل پہنچایا. میاں نواز شریف نے بڑی جواں مردی سے اپنی عمر کے اس حصے میں اور بیماری کے ساتھ انہوں نے پوری قوت سے اور پورے حوصلے سے جو ہے وہ جیل برداشت کی. آج میاں شہباز شریف ٹھہرو بھائی, بات کرنے دو بھائی, بات کرنے دو. میاں شہباز شریف, میں نے 10 سال میاں شہباز شریف کے ساتھ نیکسٹ ٹو ہم اس کے ساتھ کام کیا ہے. میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ 10 سالوں میں اس بندے نے کبھی ان کا بیٹا سلمان شہباز جو ہے وہ فیملی کے کاروبار کو دیکھتا تھا. 10 سالوں میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی اس سے یہ بھی پوچھا ہو کہ بھی تمہارے کاروبار کا حال کیا ہے, کوئی پروفٹ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. کبھی نہیں. اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اپنی فیملی کے کاروبار سے. اس نے وہ کاروبار اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیا, بلکہ سلمان شہباز کے سپرد کر دیا. حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ سیاست میں ان کا ساتھ دیتے تھے. اس آدمی نے رات دن پورے خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اس صوبے کی اور اس ملک کی جو ہے وہ خدمت کی. لیکن اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھو کتنے جھوٹا پراپیگنڈا. وہ ایک شہزاد اکبر اس نے ٹاؤٹ ڈھونڈا ہوا ہے جس کا کوئی تعلق نہ اس کی جماعت سے ہے نہ کسی اور معاملے سے ہے. وہ روز بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر پراپیگنڈا کرنے کے لیے. اور میاں شہباز شریف نے بڑے حوصلے سے پہلے بھی اور اب بھی, حمزہ شہباز نے پچھلے 17-18 ماہ سے
جو ہے وہ جیل برداشت کی ہے. یہ باہر بیٹھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ واحد ایسا گھٹیا حکمران ہے جو نفرت اور تکبر میں غرق ہے. نفرت اور تکبر میں غرق ہے یہ. وہاں پہ اس نے آئی بی کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جاؤ دیکھو ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی. آئی جی جیل خانہ جات کو بلایا اس نے بنی گالا میں وزیر اعظم ہاؤس میں، اور کہا کہ جناب اگر آپ نے میاں شہباز شریف کو کوئی سہولت دی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یعنی ہر کسی کو اس کا ڈائلاگ ہی یہ ہے، میں چھوڑوں گا نہیں. عمران نیازی، ہم تمہیں جب جیل میں ڈالیں گے، اب جیل میں جانا جو ہے تمہارا ٹھہر گیا ہے. تم نے جو ڈاکے ڈالے ہیں، تم نے جو اپنی اے ٹی ایم کے ذریعے سے جو چینی ڈکیٹی کی ہے، آٹا ڈکیٹی کی ہے، ادویات ڈکیٹی کی ہے، پیٹرول ڈکیٹی کی ہے، یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 25 روپے کم ہوئی، پیٹرول غائب ہو گیا، مل ہی نہیں رہا تھا، لوگ جو ہے وہ لے کے برتن بھاگے پھر رہے تھے، پیٹرول پمپ جو ہے وہ خشک ہو گئے. اس کے بعد جب رقم بڑھی ہے تو پھر آپ چاہے جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ جتنا مرضی لے لیں. وہ کنہوں نے سٹاک کیا؟ وہ اس کی اے ٹی ایم نے سٹاک کیا، جو اس کے گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، جو اس کے کچن کا خرچہ چلاتی ہیں. بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جی میں نے تو کبھی جیب میں بٹوا نہیں رکھا. وہ بھی تم نے بٹوا رکھنا کیوں ہے؟ تم نے پوری زندگی میں کوئی کاروبار ہی نہیں کیا. یعنی یہ مانگنے کا جو کاروبار ہے، اس کاروبار میں نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی حساب، نہ کوئی کتاب. زمین جو ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے میاں نواز شریف سے لے لی، پیسے جو ہے وہ آپ سے لے لیے اور ہاسپٹل بنا دیا. کارنامہ اس کا ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ نفرت اور تکبر میں اس حد تک غرق ہے. لیکن اب اس کا بھی جو ہے وہ جیل جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، لیکن ہم اسے جیل میں تمام سہولتیں دیں گے. اگر اس کا گرمیاں ہوئی تو اسے اے سی بھی دیں گے اور اسے بیڈ بھی دیں گے، ہر چیز دیں گے. حالانکہ میرے خلاف اس نے جعلی، اب یہ دیکھیں کہ کوکین اور ہیروئن پیتا خود ہے اور مقدمہ جعلی میرے اوپر بنایا. اور میں 6 مہینے جیل میں فرش پہ سویا ہوں. وہاں پہ بھی اس نے بندے بٹھائے ہوئے تھے کہ دیکھو کوئی سہولت نہ ملے، لیکن ہم اسے بیڈ بھی دیں گے، ساری سہولت دیں گے. صرف ایک چیز نہیں دیں گے اسے، وہ نہیں اسے دیں گے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہ پھر جیل کیسے کاٹتا ہے، وہاں پہ پھر یہ کس حوصلے سے جو ہے وہ رہتا ہے. نہیں، وہ بھی نہیں دیں گے. یہ کوئی ایم این اے ایم پی کا پہلا اور آخری استعفیٰ نہیں ہے. ہم پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلائیں گے، صوبے کا بھی اور مرکز کا بھی، اور پارلیمانی لیڈرز بلائیں گے. مرکز میں پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ اجلاس بلائیں گے، اور صوبے میں ہمارے لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف ہیں، وہ بلائیں گے. اگر کسی وجہ سے انہیں جیل سے اجازت نہ ملی تو انشاءاللہ اس اجلاس کو میں اٹینڈ کروں گا. وہاں پہ تمام ایم این اے اور ایم پی اے سب استعفیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی پیچھے نہیں رہے گا. بالکل اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرے سرگودا کے بھائیوں، ساتھیوں، ہمارا اس جدوجہد کا، اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ میاں نواز شریف نے جو بیانیہ دیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے متعلق یہ غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. یہ آپ کے خاص طور پہ سننے کی بات ہے.
آپ ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے عہدیدار ہیں، آپ نے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، آپ نے ہر چوک میں ہر جگہ پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرنی ہوتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو سے یہ مراد نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو، یہ ووٹر کی مرضی ہے، وہ ووٹ جس کو مرضی دے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کے فیصلے کی عزت کرو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ یہ نہیں کہ ووٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور کے حق میں ہو اور آپ کسی اور کو جو ہے وہ جا کے اسمبلی میں بٹھا دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ ہوگا تو پھر یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور اگر ہر مرتبہ یہ ڈرامہ رچایا جائے گا جو کہ اس ملک میں 70 سالوں سے کئی دفعہ رچایا گیا ہے، تو یہ ملک جو ہے یہ خوشحال نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے غربت دور نہیں ہو سکتی، یہاں پہ ہر آدمی کو فری علاج نہیں مل سکتا، یہاں پہ ہر آدمی کو روزگار نہیں مل سکتا، یہاں پہ ہر آدمی کو گھر نہیں مل سکتا، کیونکہ جب ملک ترقی نہیں کرے گا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو مختصر طور پہ یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے 99 میں 98 میں آپ مجھے بتائیں کہ جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور ہندوستان کا وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی کہہ رہا تھا کہ اب پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، پریشان تھی، تو اس وقت پاکستان میں اتنی طاقت تھی، پاکستان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ امریکہ کے صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے باوجود، وہ پوری دنیا کی دھمکیاں کے باوجود، وہ پوری دنیا کے بائیکاٹ کی دھمکی کے باوجود، وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان نے امریکن صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے نتیجے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ پاکستان میں اتنی طاقت تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کوئی لوڈ شیڈنگ تھی؟ یہ میرے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پوری طرح سے ادراک ہے آج سے 20 سال پہلے کی بات کا بھی۔ اس ملک میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، اس ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، اس ملک میں کبھی خود کش حملہ نہیں ہوا تھا، اور پاکستان اتنا طاقتور تھا، پاکستان ترقی کے راستے پہ اتنا آگے بڑھ رہا تھا کہ ملیشیا، انڈونیشیا اور ٹرکی سے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے، پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے۔ پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر 12 اکتوبر آ گیا۔ 12 اکتوبر کیا تھا؟ 12 اکتوبر ووٹ کی عزت کی توہین تھا، ووٹ کی عزت کو نہ کرنے کا منصوبہ تھا۔ اس وقت منتخب حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا، اور ڈرامہ وہی جو ہر مرتبہ ہوتا ہے، جو 70 سال سے ہو رہا ہے، جو سن 50 کی دہائی میں بھی جب مارشل لا لگایا گیا تو کہا گیا جی بہت کرپشن ہو رہی ہے، ہم کرپشن کو جو ہے وہ پکڑیں گے۔ حسین شہید شور وردی جو تھا اسے پکڑ لیا کہ جی اس نے تو بڑی کرپشن کی ہے۔ اس نے کہا بڑھو، میرا تو پورے پاکستان میں مکان بھی نہیں ہے، میں نے کون سی کرپشن کی ہے؟ وہی کہانی ایک ہی ہے۔ اور پھر 12 اکتوبر کے بعد کیا ہوا؟ کون سی کرپشن پکڑی انہوں نے؟ کون سی حقیقی جمہوریت وہ کمانڈو صاحب لے کے آئے جو اس وقت 12 اکتوبر کو کہہ رہے تھے کہ میں حقیقی جمہوریت لاؤں گا اور میں اس ملک سے کرپشن جو ہے وہ پکڑوں گا؟ کون سی پکڑی؟ اور اگلے 13 سالوں میں 12 سالوں میں اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ جب 2013 میں دوبارہ میاں نواز شریف برسر اقتدار آئے
تو اس وقت 24 میں سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور اس وقت دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ سوات تک وہ پہنچ چکے تھے اور اسلام آباد پہنچنے والے تھے، اور جو اخبار رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، اگلے 10-12 سالوں میں وہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ تھا ووٹ کی عزت نہ کرنے کا اور ووٹ کو پاؤں تلے بوٹ تلے مسلنے کا نتیجہ۔ 2013 میں دوبارہ قوم نے مینڈیٹ دیا، میاں نواز شریف دوبارہ برسے اقتدار آئے۔ 4 سال میں 13 سے 2017 تک آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور وہ کارخانے جو چائنا میں بھی 3 اور 4 سال میں لگتے تھے، پاکستان میں وہ 1.5 اور 2 سال میں لگے۔ اور یہ محنت کا سہرا کس کے سر تھا؟ میاں شہباز شریف کے سر۔ میاں شہباز شریف نے، جس پر چائنا والوں نے انہیں پنجاب سپیڈ کا نام دیا، میاں شہباز شریف نے بے لوث خدمت کی اور اس ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا، اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ جولائی 2017 آ گیا، پھر وہی منترا، وہی کرپشن، وہی کہانی۔ اس مرتبہ جو ہے وہ بابا رحمتے صاحب آ گئے۔ اب وہ بابا رحمتے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اب وہ بابا رحمتے جو ہے وہ پہلے ڈیم بنانا چاہتا تھا، وہ اب ڈیم سمیت جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ مینار پاکستان کو جہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے اسے پانی لگا کے ڈیم بنانا چاہتے ہیں یہ۔ تو میرے دوستو، میرے سرگودا کے ورکر ساتھیوں، اس مشکل سے اگر پاکستان کو نکالنا ہے تو میاں نواز شریف کی آواز میں آواز ملاؤ، میاں نواز شریف کے بیانیے کا ساتھ دو۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، میاں نواز شریف کا بیانیہ اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے ہے، وہ اس ملک کو ترقی دینے کے لیے ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ ڈرامے ختم ہوں، ووٹ کی عزت ہو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، اور اگر یہ کیا جائے گا تو پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور خوشحال ہوگا۔ اور یہ بات اس طرح سے ثابت کرو کہ 13 دسمبر کو وہاں پہ پوری دنیا کا میڈیا ہوگا، پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ اٹھے کہ یہ قوم جو ہے یہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے سڑکوں کے اوپر ادھر ادھر نہیں گھومنا، پنڈال میں جانا ہے، پنڈال میں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ آخری مقرر تک آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے، تاکہ پوری دنیا اس کو اسیس بھی کرے اور پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھے بھی۔ میں اب آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آپ نے جس طرح سے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس طرح سے آپ کے ایم این اے ایم پی اے صاحبان کو ہم نے کم از کم کا ٹارگٹ دیا ہے، کم از کم کا، تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 11,000 کا تو کم از کم ٹارگٹ ہے، اس سے دگنا لوگوں کا قافلہ جو ہے وہ انشاءاللہ سرگودا کی طرف سے جو ہے وہ لاہور کی طرف بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے وہ لاہور کا، وہ لاہور کی تاریخ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ بے مثال جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا۔ آپ تمام احباب کا اور منتظمین کا اور جو اپنے جو ہمارے ڈویژن کے ذمہ دارانہ صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ ملک اسلم نوید صاحب، چودھری رضوان گل صاحب، ان کے خلاف بھی جھوٹے مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ پورے پنجاب میں مسلم لیگ کے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدموں کا اندراج کیا گیا ہے۔ میں سب کی مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سب سے کہتا ہوں
کہ ہم نے اب ان مقدموں کی اور ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے جو قدم آگے بڑھایا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کامیابی تک یہ قدم جو ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا, یہ نہیں رکے گا. اگر یہ ہمیں گرفتار بھی کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہماری یہ جدوجہد جو ہے وہ کامیابی تک جاری رہے گی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. تمام حضرات کے لیے